نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تعالى الذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ ملا نصیر الدین کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے. کس حوالے سے سنا ہے؟ لطیفوں کے حوالے سے سنا ہے. اور ملا نصیر الدین یہ ایران اور فارس کے ادب میں ایک کردار ہے اور ان پڑھ آدمی تھا اور بڑی ایک پگڑی اس نے باندھی ہوئی تھی، پھر رہا تھا. پڑھے لکھے لوگ علماء جیسا حلیہ بنایا ہوتا تھا تو لوگ اس پر خطا ہوتے تھے کہ شاید عالم ہے. اور اس کے قسم قسم کی لطیفے مشہور ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ کسی باغ میں گئے اور وہاں سے گاجریں چرا رہے تھے. گاجریں نکال کر بوری میں ڈال رہے تھے. اتنے میں باغ کا مالک آ گیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس طرف جا رہا تھا، تیز ہوا آئی اور مجھے اڑا کر لائی، میں اس باغ میں آ گیا اور وہ اپنے آپ کو روکنے کے لیے میں نے ہاتھ ڈالا تو گاجریں نکل آئیں. تو اس نے کہا یہ بوری میں کس نے ڈالی؟ وہ تو ہوا نے تمہیں اڑایا اور لایا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے روکنے کے لیے تم نے ہاتھ ڈالا تو گاجر ہاتھ میں آ گئی، نکل آئی. بوری میں کس نے ڈالا؟ اس نے کہا یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ تم آ گئے. ایک اور اس کا لطیفہ ہے کہ وہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی بیٹی تھی، شوہر سے لڑ کر آ گئی گھر پر. اور شوہر سے لڑ کر پرانے زمانے میں عورتیں لڑتی، آج کل کی عورتیں لڑتی ہیں پرانے زمانے میں مار کھا کر آتی. آج کل شوہر کو مار کر گھر میں آئی ہوتی، خفا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بہرحال وہ مار کھا کے آئی ہوئی تھی تو اس نے کہا کیا ہوا یہ؟ کہتے شوہر نے مجھے مارا ہے. اس نے بھی اس کو خوب مارا. اس نے کہا بس اس نے میری بیٹی کو مارا، میں نے اس کی بیوی کو مارا. بہرحال اور ایک اور اس کا وہ ہے کہ لوگوں نے کیا کہ یہ تو اس سے جمعہ کا بیان کروائیں گے. لا کر اس کو ایک دن جمعے کے دن پکڑ لیا کہ آج ہمارے سامنے بیان کرو. ایک اور بھی ہے، وہ کسی آدمی جا، اس نے کہا یہ مجھے ذرا یہ پڑھ کر دو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں. اس نے کہا یہ اتنی بڑی پگڑی جو پہنی ہوئی ہے، ان پڑھ گیا. اس نے کہا پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی. اس نے کہا لو تم پڑھو. کہ پگڑی پہننے سے تو آدمی عالم نہیں ہو جاتا. تو جمعے کے دن بیان کے لیے بٹھا دیا. اب بیچارہ تو ان پڑھ تھا. اس نے کہا لوگوں بھائیو تمہیں پتہ ہے میں تم سے کیا بات کرنے والا ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں پتہ ہے. اڑ کر چل دیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا بات کرنی ہے. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر کسی دن پکڑ لیا اور پھر بٹھا دیا بیان کے لیے. تو لوگوں نے کیا تھا کہ اس کا کہ ہمیں پتہ ہے. تو کہہ جی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہنے والوں نے کہا ہمیں پتہ ہے. پھر چلا کہتا ہے آپ کو پتہ ہے تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے. تیسری دفعہ پھر لا کے بٹھا دیا کہ کچھ کہیں گے پتہ ہے، کچھ کہیں گے نہیں پتہ ہے. تو جب کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہوں گا، کچھ نے کہا پتہ ہے، کچھ نے کہا نہیں پتہ ہے. کہنا جن کو پتہ ہے ان کو بتا دیں، جن کو نہیں پتہ ہے. اور پھر چلا گیا. ہمارے پاس تو بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. ہم تو بیٹھیں گے کچھ بولیں گے اور بولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی علم تو ہے نہیں، سنی سنائی بات ہے. کہتے ہیں ہمارے بیان کرنے والے ہمارے حضرت اکثر کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں. کس طرح سنی مسلمان؟ کہتے ہیں ہمارا دین سنا ہے، ہم نے سنا ہے، کانوں سے سنا ہے. تو حضرت سے، ڈاکٹر صاحب سے دامت برکاتہ العالیہ سے جو کچھ سنا ہے گزشتہ غالباً 28 سال ہو گئے ان سے تعلق کے. تو اس میں جتنے کچھ سننے کا موقع ملا وہ کچھ اپنے ان سے سنی ہوئی کچھ مشاہدات، کچھ اگر تھوڑا کچھ مطالعہ ہے، کچھ متفرق چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیں گے. ہم کوئی وہ تو ہے نہیں ہے
پیشور خطیب اور مقرر تو ہے نہیں کہ کوئی خاص موضوع ہو اور خاص اس کو ترتیب سے بیان کریں، بس جو کچھ ذہن میں آتا جائے گا آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. کہ آیت جو پڑھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اور وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور کھڑے بھی، الذین قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، تو یہ تین حالتیں ہیں آدمی کی، یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی، ضرور پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے. اور پھر آیت پڑھی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. قرآن اور حدیث میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن شدید محبت کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب آپ میں سے کتنے سارے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ سارے کرتے ہیں. دعوت کر سکتے ہیں نا، کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کم از کم وہ شہیدوں میں تو نام انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوائے ہو سکتے ہیں نا، کہ منہ کے تو عاشق ہو سکتے ہیں نا، اگر اصلی عاشق نہ بھی ہو اللہ اصلی بھی بنا دے. اب دعویٰ تو ثبوت مانگتا ہے. آپ کہتے ہیں میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، تو اب اس کے لیے تو ثبوت چاہیے. کیسے پہلوان ثابت کرنا پڑے گا، رنگ میں اکھاڑے میں اتر کر اور پہلوانوں کو شکست دے کر ثابت کرنا پڑے گا. اب ہم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اس محبت کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. وہ ثبوت کیسے دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ اس نے ساری باتیں واضح بتا دی ہوئی ہیں. اس بات سے میں خوش ہوتا ہوں، اس بات سے میں خفا ہوتا ہوں، اس بات کا یہ مطلب اس کا معنی ہے. اور یہ بتا دیا کہ تم لوگ اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے کیا کرو گے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کریں. یہ سیدھا سادہ اصول ہے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کریں. پیغمبر علیہ السلام سے خطاب، اے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. بہت بڑی بات. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے اگر آپ پیغمبر علیہ السلام کا اتباع کریں گے پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا. بہت بڑا اعزاز ہے. اس کے لیے ہم زبانی طور پر تو ہے لیکن عملی طور پر تیار نہیں ہے. اور یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ثبوت دینا کیا ہے؟ وہ اتباع سنت. اس سنت کا اتباع. ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہماری زندگی میں اتباع سنت کتنا ہے. اور اتباع سنت وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کو حاصل کرنے کا واحد اور مختصر ترین رستہ ہے. اللہ کے پیغمبر کی سنت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی کا تعلق، اس کی دوستی اور اس کی ولایت کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک یہ جو ان کے ہمارے پیر دادا حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ کی کتاب تھی شاہراہ معرفت غالباً تھی، کہ اس کے بارے میں کسی کو بشارت ہوئی کہ یہ کتاب اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی. اعمال میں اصل چیز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہ ہو تو کسی کام کی نہیں. کیونکہ ہم جو دل میں خیال لیے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ اس پر ہمیں آخرت میں
جنت کے انعامات ملیں گے اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا، تو یہ باتیں تب وجود میں آئیں گی جب عمل قبول ہوگا۔ عمل قبول نہیں پر جب پیپر کینسل ہو گیا تو اس پر آدمی کا پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ پاس یا فیل تو اس پر کہ اس نے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایگزامینر کو پسند آ جائے اور اس پر نمبر مل جائے، اور جو پیپر رد کر دیا جائے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ کہتے نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی، وہ قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں ہوتی، اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے دربار میں پیش، کیونکہ اس میں کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، نہ اس کا سبق ٹھیک، نہ اس کا رکوع سجدہ ٹھیک، نہ اس کا قوما جلسہ ٹھیک، اور کسی اس کا خیال نہیں، بس پڑھ لی۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ پڑھی، دوبارہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار پڑھی یا تیسری بار یہی فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا، یا رسول اللہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ پھر اس کو بتایا یہ ترتیب ہے کہ آپ تعدیل ارکان، ہر ایک رکن کو آرام سے کرنا، رکوع کے بعد کمر کو بالکل سیدھا کرنا، رکوع سے ہی غوطہ مار کر سجدے میں نہ جانا، کیونکہ قوما واجب ہے، اور جب واجب رہ گیا تو نماز ہوئی ہی نہیں۔ دو سجدوں کے درمیان میں نے خود دیکھا ہے بعض حضرات کو کہ ہاتھ زمین سے اٹھائے نہیں، سر اٹھا لیتے واپس سجدے میں رکھ لیتے، نے مشاہدے کیا، آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو قوما جو دو درمیان میں بیٹھنا جلسہ ہے، جلسہ ہوا نہیں، جلسہ واجب ہے، اور واجب نہ ہوا تو نماز ہوئی نہیں۔ وہ کہتے جی ایک آدمی نے پوچھا نا کہ جی استاد جی پڑھیران منز کی گی، اور تو پڑھیران منز نہ کی گی تو ماں پر ان کہو کہ دو، تو کہو کہ دو کا مطلب کہ وہ آدمی کی کمر تختہ تو نہیں ہو جائے گی کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکے گا، قبول نہیں ہے۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر جو وعدے ہیں انعامات کے وہ نہیں ہو رہا ہے، باقی یہ کہ آپ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں تو وہ تو ہوتا ہے، اس کے وہ نہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو نماز ایسی کہ وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو، اور اس پر کہ جب آدمی ٹھیک ٹھاک نماز پڑھتا ہے تو یہ خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اوپر لے جائی جاتی ہے، اور ملائکہ لگے اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، جو پہلی بار نماز کے لیے دروازے بند کر جاتے ہیں، جو یہ کیا چیز ہے، اور جو وہ ہو تو وہ قبول خوبصورت خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اعمال نامے میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس قبولیت کی بھی درجے ہیں، یہ بھی حدیث میں آئی کہ جب آدمی جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کسی کے لیے 10 میں سے ایک ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 1 out of 10، اور کسی کے لیے 2، کسی کے لیے تہائی، کسی کے لیے چوتھائی، کسی کے لیے آدھا، اور کسی کے لیے پورا کا پورا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں قبول ہو گئے، لیکن یہ کہ آدمی جس طرح ہم دنیا کے امتحانات کے لیے کوشش کرتے ہیں، میڈیکل کے طلباء کو ہم دیکھتے ہیں میڈیکیٹ میں، اور اس میں FSC میں زور لگاتے ہیں، پھر میڈیکیٹ میں کہ میرٹ پر آ جائیں، اور وہ تو صرف یہاں تو صرف پاس ہونا بھی بڑی بات ہے، آدمی پاس ہو گیا تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ یہ ہے کہ پھر درجات تو ہے خامخواہ، ایک برابر تو سب گھوڑے اور گدھے تو ایک برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ اس کے لیے آدمی کوشش کرے، اپنی نمازوں پر محنت کرے۔ محنت کی کیا اس کے لیے کیا کریں گے کہ آدمی اول تو اس کی معلومات حاصل کرے کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں، اس کے کیا ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہے، اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی ہمارا اگر ختم ہوتا ہے، یعنی ہو رہا ہوگا ختم، لمبے ختم ہوتے ہیں آدمی، اور کچھ تو ہمارے ساتھی پرانے ہوتے ہیں، کچھ نئے آئے ہوتے ہیں، نئے آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اتنے لمبے ختم میں کھڑے ہونا۔ آپ کے لیے تو پھر بھی کیسا صاحب نے کچھ نہ کچھ رعایت نکالی ہوئی ہے کہ 5 اور 4 دن کا کر دیا ہے، ہمارے تو خانقاہ میں 6 اور 3 دن کا ہوتا ہے، آج سے 3 دن کا ختم شروع، کل 6 دن والا ختم ہو گیا۔ تو تراویح لمبی ہوتی ہے تو بیچ میں ساتھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چلے جاتے ہیں کہ ضرورت کی پھر آج میرے ساتھ علامہ طفیل صاحب کھڑے تھے، تو 8 رکعت کے بعد شاید وضو تازہ کرنے کے لیے کسی بھی ضرورت چلے گئے، ایک
नौजवान मेरे साथ आके खड़ा हो गया। अब वो 2 रकात पढ़े तो मैंने पढ़ लिए, उसको इतना डिस्टर्बेंस, इतनी वो उसकी पूरी तवज्जो खराब की हुई थी, मुसलसल लगा हुआ, कभी मुसलसल चेहरे पर लगा हुआ। और हमारी भी तो इतनी तवज्जो नहीं थी कि हम बिल्कुल इस्तिग़राक़ में हो कि इधर उधर ख्याल ही न जाए। तो जरा सा आदमी गड़बड़ करता, हमें तो सलाम में फिर उसको मैंने कहा तो फिर आप आगे जाए। मैंने कहा आदमी तो मुझे सारी नमाज मेरी गड़बड़ कर दी। तो वो बार तो फिर पीछे खड़े मैंने कहा इस दफा अगर हाथ है तो नमाज में मैंने तुम्हें थप्पड़ मारना है। अल्लाह भला करे कि उसने 2 रकात बड़ी सख्त गुजार लिए, हिला जुला नहीं है। और तो सलाम ने कहा अब इन 2 रकात में पास हो गए हो कि ये तो नमाज के अव्वल तो सारी उसको ठीक करना, फिर इसके बढ़कर खुशू और खुजू। ये खुशू क्या है? अब इसने अपनी तो खुशू थी, हमारी भी होती नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ अल्फाज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो हमारे मिसाल इधर उधर गड़बड़ कर रहा था। खुशू कहते हैं, हमारे हज़रत साहब ने सुना है, और उनके बताइए कि हज़रत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया हुआ था कि खुशू कहते हैं आदम हरकत को, हरकत न होने को, कि आदमी हरकत न करे। तो अब हम नमाज में सारी हरकत है, अल्लाह अकबर से लेकर फिर रुकू में जाना, सजदे में जाना, खड़ा होना, क़ुमा, जल्सा, सारी हरकतें ही हरकतें हैं। और कहते हैं खुशू कहते हैं हरकत न करने को, क्या करेंगे? तो कहते हैं कि खुशू कहते हैं कि नमाज में जो मुकर्रर हरकतें हैं उनके अलावा हरकत न करना। वो मुकर्रर हरकतें तो मुकर्रर है, वो तो आपने करनी है, उस पर तो नमाज का वजूद कायम होगा, उनके अलावा कोई हरकत ना। और खुशू आज़ा का भी है और खुशू दिल का भी है। दिल का खुशू क्या होगा? दिल कैसी हरकत करता है? उसको धड़कन को रोकेंगे, धड़कन को रोकेंगे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। दिल का खुशू वो उसमें जो ख्यालात आ रहे हैं उनको रोकना है। दिल की हरकत, ख्यालात, क्या क्या ख्यालात, और दुनिया जहां के ख्यालात हमें नमाज में आना शुरू होते हैं। जब नमाज में खड़े होते हैं तो अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम तक किस्म किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, इन ख्यालात को रोकना। थानी साहब हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल उम्मत शाह शफी थानी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ को बहुत आसान किया हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद लोग उसको बड़ा गहरी गहरी इस्तिलाहों में और गहरी गहरी उसमें बयान करते हैं, वो बहुत आसान करके बयान करते हैं, और हमारे लिए बड़ी आसानियां उन्होंने की हुई। उन्होंने कहा कि वसाविस का आना नुकसान नहीं है, वसाविस का लाना नुकसान है। कि वसाविस ख्यालात खुद ब खुद आ रहे हैं तो वो उसका नुकसान नहीं है, उस पर पकड़ भी नहीं है। हाँ, लाने पर पकड़ है कि आप खुद सोच सोच कर उस वसवसा आया और आपने ख्याल को फिर नमाज की तरफ मोड़ लिया। कोई ख्याल आ गया और फिर आपने अल्फाज पर, नमाज के अल्फाज मानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो वो ख्याल आया और गया बस। लेकिन अगर आप उसके साथ चलना शुरू कर दिया तो अब उसको अब आप पका रहे हैं, अब आप उसमें मुलविस हो रहे हैं। नहीं तो सिर्फ आने आने जाने का कोई वो नहीं है। अपने दिल का खुशू और आज़ा का खुशू, गैर ज़रूरी हरकत न करना। और बाद ऐसी हरकतें होती हैं जिससे नमाज टूट जाती है। अवले कसीर अगर हो जाए ऐसी हरकत जिससे दूसरे आदमी को, बाहर के आदमी को अंदाजा हो कि नमाज शायद नहीं पढ़ रहा है। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था और उसने नमाज नहीं, लड़कों को बालों का बड़ा होता है तो दोनों हाथों से टोपी उठाकर और बाल मार सेट करके और फिर दोबारा, उसको मैंने कहा भाई इस तरह की हरकत से तो नमाज टूट जाती है। अव्वल तो जो आपने हरकत की उसकी जरूरत ही नहीं थी। बाल खराब है कि ठीक है, बस जैसे आ गए हो गए। अगर फिर आपने कुछ टोपी को ठीक करना भी तो एक हाथ से उसको करते। कि हरकत को इतना वो किया हुआ है कि आदमी को जमाई नींद उसमें नमाज में आ जाए तो क्या करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मसला पता नहीं है। आप लोग तरावी में खड़े हो तो जमाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उल्टा हाथ रख, वैसे तो आम हालात में उल्टा हाथ रखने का है। ठीक, अब अगर इस हालत में आपको नमाज से बाहर है और आपको जमाई आ जाए तो इसका शरई और सही तरीका, सुन्नत तरीका है कि आदमी उल्टे हाथ, बाएं हाथ के उल्टी तरफ से इसको मुंह के आगे रखे।
لیکن اس میں حرکت کو نماز میں اتنا ہوا کہ کم سے کم حرکت ہو. آپ قیام میں کھڑے ہیں تو اگر آپ الٹے ہاتھ کو نکال رہے ہیں تو دونوں ہاتھ حرکت کرتے ہیں, یہ بھی حرکت کرے گا وہ بھی حرکت کرے گا. اس لیے نماز میں قیام میں حکم ہے کہ پھر سیدھے ہاتھ کے الٹے, اس کے دوسرا ہاتھ نہیں, مطلب اس کو نکالیں گے تو یہ بھی ساتھ لامحالہ رہے گا. اب اتنی باریکیوں کو سیکھیں گے تو پھر اس پر یہ کہتے ہیں نا کہ ہائی لائٹ وہ لگانا ہے, مارکر یوز کرنا ہے ہیڈنگز کے لیے, اور اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ. تو یہ کہتے ہیں پیپر ایسا ایگزامنر کے سامنے آتا ہے تو اس پر مارکس اچھے ملتے ہیں. بعض اوقات غلط بھی لکھا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت کر کے لکھا ہو نا تو ایگزامنر کے پاس اکثر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پورا پڑھے, بس ہیڈنگ پڑھ لی اور کہتے بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے 5/5. میں آپ کو اس کے بعد بتا رہا ہوں ایگزامنر سے کہا نہیں آپ کیسے مارکنگ کرتے ہیں کہ آپ نے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں آخر میں ٹوٹلنگ ہماری ذمہ ہوتی ہے. تو ہم جب چیکنگ کرتے ہیں تو جس سوال میں اب اس نے 8 سوال چیک کرنے ہیں تو جس سوال پہلے سوال میں جتنے نمبر لگ گئے پھر باقی میں اتنے نمبر لگاتے ہیں, کیونکہ صرف ضرب دینا ہوتا ہے 8 × 24. پہلے سوال میں اگر کسی کے 3 لگ گئے تو میں نے کہا اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے, ہو سکتا ہے اس کا ایک سوال 5 نمبر کا ہو, آپ نے سب کے 3 لگا لیے. اس چیک کر کے خود منہ کے الفاظ کہ بس پہلے سوال پر جتنے نمبر لگا دیے باقی سب پر ویسے ہی لگاتے ہیں تاکہ ہمیں آخر میں ٹوٹلنگ میں یہ مسئلہ ہو کہ 4 × 3 7 × 2 9 یہ نہ کرنا پڑے. بس تو یہ اس کو خوبصورت کر کے پیش کرنا, جتنا آپ اس کو میں خوبصورتی لائیں گے اتنی اس پر مات اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں گے. تو یہ خشوع آدمی کے حرکات غیر ضروری کم سے کم ہوں, نہ ہو, دل کا بھی خشوع اعضاء کا بھی خشوع. اور خضوع کہتے ہیں دل کے ٹوٹے پھوٹے ہونے, اللہ کے آگے اپنی حالت کی ابتری کو کیا اللہ بس کچھ بھی نہیں ہے. تو خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے, ہر ایک اس پر الفاظ پر غور کریں گے کہ امام اس وقت کیا پڑھ رہا ہے, کم از کم سننے کی تو کوشش کریں نا اس نے کیا لفظ ادا کیا. اس نے کہا الحمد پڑھ لیا, للہ پڑھ لیا, ہر ایک لفظ پر آپ غور کر رہے ہیں. اسی طرح جب تلاوت ختم کی ہو رہی تو اس کو ساتھ ساتھ جب آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے حافظ کی قیادت کے پیچھے تو خیال خود بخود ادھر نہیں جائے گا. ہمارے دماغ کا یہ وہ ہے کہ ایک وقت میں 2 خیال نہیں اٹھا سکتے, ایک وقت میں ایک ہی خیال کی طرف کی توجہ ہوتی ہے. اس لیے جب آپ دوسرے خیال کے پیچھے سبق پھر آپ نے سنا ہی نہیں ہوتا, اللہ اکبر سن لیتے رکوع میں چلے جاتے ہیں, لیکن اس نے کیا پڑھا کیونکہ آپ اس خیال کے پیچھے تھے جو آپ کے دماغ میں چل رہی تھی. ایک وقت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خیال کو بھی چل رہے ہو اور امام کی آواز تلاوت بھی سن رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ انسانی دماغ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ہی خیال. میں اکثر کلاس میں طلباء سے کہتا ہوں آپ کلاس میں لکھیں نہیں, آپ صرف سنیں, کیونکہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کا دھیان میری طرف زیادہ نہیں ہوگا سننے کی طرف. اس وقت آپ صرف سننے سے کام کریں. کتابوں میں سب کچھ ہے, لکھنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب لیکچر اس پر اپلوڈ ہو جاتے ہیں نیٹ پر اور سارے ہوتے ہیں. ہمارے لیکچروں سے اچھے لیکچر بعض اوقات اس پر دستیاب ہوتے ہیں, مختلف لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت آپ سنیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. تو نماز میں یہ پوری کوشش اس طرح ہر عمل میں ہے. اور ذکر کی آپ سے بات کی کہ وہ کہا کہ ذکر بہت زیادہ کریں. الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی. انسان کے بدن کے لیے جسم کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں تو جو چیز جتنی ضروری ہے اس کے لینے کی فریکوینسی اتنی ہی زیادہ ہے. کھانا پینا, پانی, ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے. آکسیجن, چند منٹ کے لیے اگر دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو آدمی کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے ہوا کو ایسا رکھا ہے کہ آپ سوتے میں بھی اس کو لے رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ جاگ نہ بھی رہے ہو, سوتے جاگتے 24 گھنٹے آپ کی سانس چل رہی ہوتی, کیونکہ یہ ہر وقت کے لیے ضروری ہے. پانی پینا کھانے سے زیادہ ضروری ہے, اس لیے پانی زیادہ پیتے ہیں. گرمی میں تو بہت زیادہ پیتے ہیں, ویسے بھی دن میں کھانے کی نسبت پانی ہم زیادہ پیتے ہیں. اور کھانے کے لیے ہم نے 2-3 وقت مقرر کیے ہوئے ہیں. ایک وقت سے بھی کام چلتا ہے. آج کل رمضان میں 2 وقت سے ہم کام چلاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک وقت سے بھی کریں تو بھی کام چلتا ہے. ہمارے حضرت سے سنا ہے, پڑھی تو میرے خود کتاب نہیں ہے, کہ احیاء علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوگی امت میں وہ 2 وقت کا کھانا ہے. تو ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں,
کہتے ہیں بس کھانا ایک وقت کا ہے، 2 وقت کا کھانا شروع کرنا یہ بدعت ہے پہلی جو شروع ہوگی. تو ہم کیا کریں؟ تو پھر صحیح خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہ کرنا چاہے تو پھر کم از کم وہ جو ایک وقت میں آدمی کھاتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 وقت کھا لیا کریں. ویسے بھی کھانے کے لیے حدیث شریف ہے نا کہ کھانا آدمی اتنا کھائے کہ معدے کو 3 حصہ کرے. کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں معدے کے کتنا ہے. تو عام انسان کا معدہ 1500 ملی لیٹر ہوتا ہے، 1.5 لیٹر. اس میں 1.5 لیٹر کی خوراک آتی ہے. کہتے ہیں ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں سارا آ جاتا ہے. تو ہم زور کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایک مسکولر بیگ ہے، اس کو آپ زور لگائے تو اسٹریچ ہوتا رہتا ہے. جو بعد میں ہم کو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے نا کھانے کے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اتنا زور لگا دیا کہ معدے پر بوجھ آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو بوجھ کی شکل میں محسوس ہو رہا ہے. کہ معدے کو 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے چھوڑ دیں. ہم تو کسی چیز کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے. جب تک نک و نک نہ ہوئے ہوں تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ایک آدمی کہیں خیرات پہ گیا ہوا تھا اور کھانا کھا لیا خوب دبا کر، پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا ایک گولی آپ لے لیں. اس نے کہا ایک گولی کی جگہ ہوتی تو میں ایک نوالا اور نہ کھا لیتا. اور بعض زنگ خدا جی بخیٹ ہمارے سپگم لگی گی سپگم چتم لکڑے تھا پجون کے اپن نہ بغیر نم لگی. ایک ناخن پر رکھیں گے دوسرے پر اس کو ماریں گے تب اس کو آپ مار سکتے ہو، ورنہ اس طرح کی نرم جگہ پر نہیں مار سکتے. بخیٹ سپگم لگی گی، اتنا ہم نے ٹائٹ کیا ہوتا ہے اس پر آپ جوں کو مار سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ڈاکٹروں کا کاروبار چل رہا ہے. جتنے بھی گیس ایسیڈیٹی اور ڈسپیپسیا کے مریض ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. اگر اس شرعی ترتیب کو پر عمل کیا جائے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ واقعی میں 3 ایک حصہ خالی چھوڑ دیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں تو کہ ایسے آدمی کو ایسے ڈسپیپسیا اور ریگرز وغیرہ کی بیماریاں ہوں معدے کی، جس کو ڈاکٹر پر فارغ بیٹھے ہوں گے. لیکن ہم تو ان کے لیے خوب کیسز پیدا کرتے ہیں. ایسا عجیب دین اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے کہ کسی گوشے کو نہیں چھوڑا زندگی. ہر گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا تعامل موجود ہے. آپ کو جس سلسلے میں رہنمائی چاہیے ہو آپ کو ملے گی. کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی گی جس میں رہنمائی نہ ہو. اور ہر بات میں آدمی کوشش کرے کہ اس میں آدمی سنت پر عمل کرے. جب ہر بات میں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور پھر وہ اپنے اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں سچا مانا جائے گا. ورنہ پھر صرف زبانی جمع خرچ ہی ہے، وہ دعویٰ ہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیعت ہو گیا. آج کل کی طرح کے حالات تو تھے نہیں. آج کل تو مشائخ الحمدللہ ہر جگہ ہیں، آسانی سے ہمیں دستیاب ہیں، اور بڑی زیادہ تگ و دو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. میرے لیے تو بہت آسانی ہے کہ میں تو گھر خانقاہ کے پاس ہے، تو ظہر کی نماز جو ڈیوٹی کے وقت آتی ہے باقی ساری نمازیں الحمدللہ خانقاہ میں آ جاتی ہیں. شیخ کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں. پرانے زمانے میں دور دور سے لوگ آتے تھے، پھر مشائخ کے پاس رہتے تھے کافی عرصہ اور اپنی اصلاح کرا کر واپس جاتے تھے. علاقے کو چھوڑا ہوا ہے، آئے ہوئے بیٹھ ہوئے. تو ایک آدمی آیا ہوا تھا، بیعت ہوا تھا، کہیں دور دراز سے آیا ہوا تھا. 12 سال گزار دیے. 12 سال بعد حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ میں اب بس واپس اپنے علاقے میں جاتا ہوں، آپ اجازت دیں، بس میں آپ کے ساتھ 12 سال گزار دیے. اور جاتے جاتے عجیب بات کہی نا کہ ویسے آپ نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی. کتنے مشہور صوفی بزرگ ہیں اور بڑے اونچے درجے کے ہیں، اور مرید ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی. تو اس نے شیخ بغدادی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مطلب کیا خاص بات دیکھنا چاہتے تھے آپ؟ کا مطلب کہ کوئی کرامت، کوئی ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا، اس قسم کی باتیں، کوئی خرق عادت باتیں ہوں. میں نے کہا چھوڑے بھی اس بات کو، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس 12 سال میں مجھ سے سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا ہے؟
کیونکہ کام کیا وہ سنت کے خلاف کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نہیں دیکھا, سارے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ الاستقامت علی الشریعت فوق الکرامت, شریعت پر استقامت, اس پر مستقل ہونا, یہ کرامت کے اوپر کی چیز ہے. کرامت ہو یا نہ ہو یہ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے. اس لیے مشائخ میں اور اللہ والوں میں کرامات کو مت دیکھیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, یہ زندگی کیسی. انہوں نے کہا ایک کرامت تو کوئی خاص بات ہی نہیں, بندے کے اختیار میں نہیں ہے جو چیز. کرامت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے, ہو نہ ہو, ہر وقت ہوتی بھی نہیں. کیا آپ کہیں کہ مجھے کر کے دکھا دیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک وہ بھی چیز ہے, عطا ہو نہ ہو, مقصود نہیں ہے. ریت میں ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب نے تصوف میں کتاب لکھی, اصلاح نفس کتابچہ, اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تصوف میں کچھ چیزیں مقاصد ہیں, کچھ زوائد ہیں. تو مقاصد تصوف تو آدمی سیکھ لے, وہ تو ضروری, کیونکہ مقصد ہے اس کو تو حاصل کرنا ہے, تو اس کو وہ معلوم ہونا ضروری ہے, اور اس کا حاصل کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے, اور حاصل ہو جائے تو اچھی بات ہے. اس میں بھی تانی صاحب نے آسان کیا ہے کہ تحصیل واجب ہے, حصول واجب نہیں ہے. تحصیل کہتے ہیں حاصل کرنے کی کوشش, کہ حاصل کرنے کی کوشش واجب ہے, یہ تو آدمی کرتا رہے. حصول واجب نہیں ہے کہ خواہ حاصل ہو ہی جائے. جو آدمی کوشش کرتا رہے گا تو اور اسی میں وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو حاصل ہوئے ہوئے لوگوں کو بھی شامل صف میں کھڑا کرے گا. کسی آدمی نے حفظ شروع کیا ہوا ہے اور حفظ شروع کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی, وہ قیامت کے دن وفات کے ساتھ کھڑا ہوگا, کوئی بھی عمل ایسے. تو یہ جو تصوف کے مقاصد ہیں ان کو حصول کی آدمی کوشش کرتا رہے, جتنی کوشش کی اور جتنا حاصل ہو گیا بس اسی پر انشاءاللہ پورا فیصلہ ہو جائے گا. تو کوشش آدمی مسلسل کرتا رہے. تحصیل اس سے پہلے کیا بات عرض کر رہے, اس مقاصد اور زوائد. تو یہ کیفیات کا ہو جانا یہ زوائد میں سے, یہ ضروری نہیں ہے. ہو گئی تو ہو گئی. اب کسی کو اللہ کا نام سن کر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رونا دھونا, طبیعت پر گریا تاری ہوتا ہو, نماز میں مزہ آتا ہو, مزہ آئے یا نہ آئے ہمیں تو پڑھنا. اور جس کو مزہ نہ آ رہا ہو اور اس کو تکلیف ہو, اس کو دو ثواب ہوتے ہیں. کہ ایک تو عمل کر رہا ہے اس کا ثواب, ایک یہ کہ تکلیف اٹھا کر رہا ہے. جس کو مزہ آ رہا ہے تو اس کو ایک ہی ثواب ہو رہا ہے, وہ تو مزے کو انجوائے کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو مزہ بھی آ رہا ہے. جس کو مزہ نہیں آ رہا اس کو تو. اور عجیب تھانی صاحب نے بتایا کہ عجیب بات ہے نا, کسی نے سوال کیا کہ حضرت عبادات میں ذکر میں مزہ نہیں آتا. اس کے کئی جواب دیے ہیں اس میں کہ مزہ تو مزی میں ہوتا ہے, کہ مزہ تو مزی میں ہوتا ہے. اب جن کو پتہ ہے مزی بس ٹھیک ہے, جن کو نہیں پتہ تو بس میں تفصیلات میں نہیں جاتا. اور پھر ایک کو جواب دیا کہ مزے کی مثال تو چٹنی اچار کی ہے, اور جو اصل عبادت ہے, ذکر ہے, عبادت ہے, اس کی مثال کھانے کی ہے, کہ بدن کو قوت تو اس کھانے سے ہی ہوتی ہے. اصل نیوٹریشن تو غذائیت تو اسی میں ہے. یہ چٹنی اور اچار تو مزے کے لیے ہے, اس میں زیادہ غذائیت نہیں ہے. تو اگر کھانا دستیاب ہے تو چٹنی اچار ہو نہ ہو تو بدن کو ٹھیک ٹھاک چیزیں مل رہی ہیں, بس کافی ہے. چٹنی اچار ہو تو یہ کہ مزہ آتا ہے, لیکن یہ کہ مزہ تو زوائد میں سے ہے, اس میں سے ضروریات میں سے نہیں, مقاصد میں سے نہیں ہے. اس لیے مزے کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک جگہ پر اصلاح کا تعلق قائم کر لیتے ہیں, پھر چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں وہاں مزہ نہیں آ رہا. تو مزہ آنا تو کوئی ضروری بات ہی نہیں ہے. اگر آدمی کے عمل کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے بس یہی کافی. پہلے نمازی نہیں تھا, اب نمازی ہو گیا ہے. نمازی تھا لیکن باجماعت نہیں پڑھتا تھا, اب باجماعت نماز کا پابند ہو گیا ہے. تو اس کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے, بس یہی اس کی ترقی ہے, اور یہی اس کا فیض ہے, اور یہی مقصد ہے. تو تصوف میں اصل مقاصد جو ہیں وہ کہ آدمی کا ایمان ٹھیک ہو جائے. آج کل ایمانیات میں بڑے مسئلے ہیں کہ آدمی, کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو بالکل بنیاد ہے. اگر ایمان میں مسئلہ ہے تو آدمی تو مسلمان ہی نہیں ہے. جس کو آپ لوگ عقائد کہتے ہیں نا, ایمانیات یا عقائد,
عقائد تو سب کے سب ماننا زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ضروری اور لازمی بات ہے. اگر کسی ایک عقیدے کا آدمی انکار کر رہا ہے تو یہ آدمی مسلمان ہی کافر ہے. بے شک اگر 100 عقیدے ہیں 99 مانتا ہے ایک نہیں مانتا تو یہ مسلمان نہیں ہے. کوئی کہے میں جنات کو نہیں مانتا، جنات نہیں ہوتے، تو اس آدمی کا ایمان نہیں ہے. قرآن میں پوری ایک صورت ہے اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ملاقاتیں ہیں جنوں سے. آپ کے آدمی کہ میں جنات نہیں مانتا، یا معراج کے واقعے کا انکار کر دے، یا یہ کہہ دے کہ تو ویسی حالت ہے، نیند کی حالت میں انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو اس کا تو بڑا عجیب منطقی جواب ہے کہ خواب میں دیکھنے کا تو اس پر تو اتنا کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے، اس پر تو اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. خواب تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور میں آسمان پر گیا تھا، اس میں کوئی حیرت کی بات ہے یا اس پر کوئی اتنا شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ جو کفار شور مچا رہے تھے تو وہ اسی پر تھے کہ اس نے کہا میں پورے جاگتے حالت میں جسم کے ساتھ گیا تھا، اس پر مسئلہ تھا. ورنہ خواب کی حالت میں تو آپ سب جا سکتے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. خواب میں تو بعض بزرگوں کے اللہ کی دیدار کے واقعات، تو وہ تو کوئی خواب والی تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے عقائد کو تو بالکل پکا ٹکا، وہ تو اس کے بغیر تو ایمان ہے نہیں. اور جب ایمان نہیں تو مسلمان نہیں، پھر تو باقی مسئلے پیچھے رہ جاتے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء سے سنا ہے کہ تصدیق ما جاء بہ النبی، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو پیغمبر علیہ السلام لائے ہیں، اس کو من وعن بلا چون چرا آنکھیں بند کر کے ماننا کہ بس، اس پر کوئی دوسری بات ہی نہیں. عقائد میں کوئی نہیں. عقائد کے بعد آدمی کی عبادات ٹھیک ہو جائے، عبادات میں عقائد کے بعد دوسرا پھر دین کا شعبہ جو عبادات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض واجب سنت مقرر کی ہوئی ان کی پابندی کرنا، کہ کم از کم عبادات کے آدمی فرض واجب فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کا پابند اور حرام مکروہ تحریمی سے بچتا ہو. یہ کم از کم دین ہے. نوافل مستحبات میں کوشش کرنا پھر اوپر کے درجے کی بات، لیکن یہ کہ کم از کم فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ کی تو یہ خواہ مخواہ کرے گا. آج کل لوگوں سے سنت مؤکدہ میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور جماعت مسجد سے نکل جاتے، سنت نہیں پڑھتے. کیا آپ نے کیوں پڑھ؟ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ سنت ہی تو ہے تو بہت خطرناک بات، بہت بیوقوفی کی بات. اس آدمی کو یہی پتہ نہیں کہ سنت ہے کیا چیز. سنت کیا چیز ہے؟ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، کہ آپ کے لیے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس بہترین نمونے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہی تو ہے. یہ تو بہت زیادہ سخت خطرے کی بات ہے. اور البنیان المشیب میں امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ سنت کا مذاق اڑانا تو کفر ہے. آدمی کسی سنت کا مذاق اڑائے، اس کے پیچھے ہنسے، یہ تو کفر، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس کو دوبارہ ایمان کی تجدید کرنا پڑے گی. نکاح ہو گیا تو نکاح باطل، دوبارہ نکاح کرانا پڑے گا. اور حج کیا ہو تو حج بھی باطل ہو گیا، دوبارہ فرض ہے مالدار ہے، دوبارہ حج کرنا پڑے گا. تجدید ایمان، تجدید نکاح اور سارے اعمال باطل ہو گئے. گزشتہ اعمال جل گئے. تحبط اعمالہم کہ اسے اعمال جل جاتے، ضائع ہو گئے. جتنے روزے رکھے تھے، جتنی نمازیں پڑھی تھیں، جتنے صدقے کیے تھے، جتنے عمرے کیے تھے، جتنے جو کچھ کیا تھا، جتنے نیک اعمال سب ختم، زیرو، بیک جنبش قلم. کیونکہ آدمی ایمان سے نکل گیا. اب یہ دوبارہ ایمان اگر اس کو توفیق ہوئی اور یہ دوبارہ کلمہ پڑھا، دوبارہ مسلمان ہوا، تو اب نئے سرے سے اعمال کرے گا، وہ پرانا ریکارڈ ختم. کتنی خطرناک بات. ہم اس میں بڑی کوتاہی آج کل ہو رہی ہے لوگوں سے. تو سنت کے بارے میں بہت ہوشیار اور بیدار رہنا ہے کہ سنت وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ کہا ہوا ہے. ایسا نمونہ لے کر آؤ، اس کی ہر بات وہ اسوہ حسنہ ہے. پھر اس میں کچھ تو شرعی سنتیں ہیں جن کو تو کرنا ضروری ہے، اور کچھ
ان کو کہتے ہیں سنن عادیہ، کہ اس کی عادت مبارک ایسی تھی وہ شریعت نے مقرر نہیں کی ہوئی، تو صحابہ تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. کسی نے جملہ کہا ہے کہ ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے کہ وہ سنتیں معلوم کرتے تھے اس لیے تاکہ ان کو کریں، اور ہم سنتیں معلوم کرتے ہیں اس لیے تاکہ نہ کریں. یہ سنت ہے، نعوذ باللہ، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ تو سنت ہے. تو سنت کا مذاق اڑانا تو انہوں نے کفر لکھا ہوا ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سنت کو ہلکا سمجھنا اس طرح میں کہ یہ تو سنت ہے. سنت کو ہلکا سمجھنا ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ باطن میں ظاہر میں حماقت کی علامت ہے، یہ آدمی بیوقوف ہے، احمق ہے. احمق کیوں ہے؟ واضح سی بات، جب وہ اس بات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ کہا ہوا کہتا ہے یہ سنت ہے، یہ تو یہ احمق ہے نا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بات کے اللہ کے دربار میں کتنی حیثیت. تو سنت اور یہ ظاہر میں حماقت کی علامت ہے، اور باطن میں یہ نفاق کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نفاق کا تخم موجود ہے، بیج موجود ہے، جس کو کسی بھی وقت سازگار حالات ملے تو اسے پورا درخت بن سکتا ہے، اور اس کے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ اس کی موت منافقت پر ہو. اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہر سنت، ہر جو بھی سنت. اس لیے داڑھی رکھنا اور جو ظاہری سنت ہے، لباس اس طرح پہننا، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کی زندگی، اس کی شکل و صورت، اس کا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، لباس، کھانا پینا، یہ سارے سنت کے موافق. اور جتنا آپ سنت کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو اللہ کا قرب اور تعلق نصیب ہوگا. جتنی اس میں آپ کی سنت پر عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایسے ایسے اللہ کے قرب اور تعلق میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. جو کتاب کی بات کی نہیں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، پھر قبولیت سے ہم دوسری طرف چلے گئے کہ وہ کتاب قبول ہو گئی اللہ کے دربار میں، کہتے ہیں ہم اور قبول اس فلاں صفحے کی وجہ سے ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس کو نکالا کہ اس صفحے میں دیکھیں کہ اس میں کیا خاص بات لکھی ہوئی ہے. تو اس کو جو ہم نے دیکھا کہتے ہیں اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ وہ سنت پر عمل ہے. تو اس ایک صفحے کی وجہ سے پوری کتاب اللہ کے دربار میں قبول ہے، کہ اس میں بہت عجیب باتیں ہیں، وہ پڑھنے کی کتاب ہے. تو یہ سنت کے بغیر، سنت پر عمل کے بغیر ولایت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. کوئی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہو اور اس پہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے اللہ کا تعلق مل جائے، یہ خیال است محال است جنون، یہ خیال ہے، وہم ہے، ایک دیوانگی ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ یہ جاوید غامدی وغیرہ کو اسلامی اسکالر مانے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی شکل ہی اسلامی نہیں ہے، وہ باقی عقائد کی بات تو میں کرتے نہیں ہوں کہ وہ انکار حدیث کرتا ہے، اس کی کیا کفری عقائد ہے، لیکن یہ کہ ظاہری شکل صورت ہی اسلامی نہیں ہے، تو اس سے کیا توقع ہو کہ وہ کوئی دین کی اس سے کوئی کسی بات سمجھ آ جائے یا دین کو کوئی فائدہ ہو. اس کو اپنا